میں فروا یہ کہہ رہی تھی اس سے پہلے بھی یہ بھی الزام تھا کہ یہ ڈیلنگ ٹیکٹکس ہیں، تو کیا پھر یہ جو الزام ہے یہ حقیقت کی شکل اختیار کرتی ہے؟ To me right now the situation is very interesting کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ دونوں طرف سے جو ہے نا وہ تلواریں میان سے باہر نکال لی گئی ہیں. تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اگر کوئی چیز کہہ رہا ہے تو اس پہ فوراً ریاکشن بھی جو ہے وضاحتی آ گیا ہے. اب دا پوائنٹ اس کہ اس سے پہلے ہم مولانا والا ذکر کر رہے تھے کیونکہ ہم آف دی ریکارڈ بھی بات کرتے زنیرہ میں اور سلمان عابد صاحب، تو قیاس یہ کیا جا رہا ہے کہ شاید یہاں سے نمبر پورے ہو جائیں گے تو 2/3 کی میجورٹی آ جائے گی اور مولانا صاحب آؤٹ ہو جائیں گے تو کسی کے آگے جھکنا بھی نہیں پڑے گا اور بلکہ ماننا بھی نہیں پڑے گا. بٹ میرا پوائنٹ آف ویو تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. مجھے لگتا ہے کہ مولانا صاحب کو آپ گیم سے باہر رکھ نہیں سکتے ایٹ اینی کاسٹ، کیونکہ وہ ہیں من موجی آدمی. تو مولانا صاحب جب موج میں آتے ہیں تو پھر وہ لشکر لے کے نگل جاتے ہیں اور اس کا فائدہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اٹھا سکتی ہے. تو آپ دو بڑی پارٹیز کو یا بڑی پاور ہولڈنگ جو پرسنالٹیز ہیں ان کو آپ ایسے دور نہیں رکھ سکتے. وہ کہتے ہیں شریک جرم نہ ہوتے تو تیری مخبری کرتے. اصل میں اس وقت پرابلم یہ ہوا ہے ہم سارے جو بھی بات کرتے ہیں نا ہم وہ مورل پیڈسٹل سے کرتے ہیں، لیجیٹیمیسی کے پیڈسٹل سے کرتے ہیں. جو اس وقت گیم چل رہی ہے وہ اس سے باہر ہے، وہ بالکل پاور والی ہے. ہاں وہ پاور بروکرنگ بڑی بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے. ناظرین اس وقت جو ہماری ملکی سیاست ہے وہ بالکل ڈرامائی شکل اختیار کر چکی ہے اور ایک نیوز کے پلیٹ فارم سے ہم رہے ہیں کہ لمحہ بلمحہ ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ اپنے ناظرین کو بتائیں. آپ نے ایک نیوز کی ٹرانسمیشن دیکھنی ہے، آپ کو پتہ چلتا رہے گا کہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ نمبر گیم پوری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں الیکشن کمیشن کا اجلاس، اس کے بعد اس کی وضاحتیں جاری ہیں، تیسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مولانا کا گھر اس وقت سیاسی گڑھ بنا ہوا ہے، میل ملاقاتیں ہو رہی ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے ڈائریکٹر نارتھ محمد عادل نے بھی. عادل، الیکشن کمیشن کا اجلاس ختم ہو گیا، اب وضاحتیں دی جا رہی ہیں، بتائے گا کہ کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو کیا لگ رہا ہے، اونٹ کس کڑوٹ بیٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں سپریم کورٹ کے وہ جو 8 رکنی ایکسپرتی بینچ ہے اس نے ایک دفعہ پھر جب آئینی ترمیم ہونے کے امکانات پیدا ہوئے تھے اس سے پہلے یہ جو فیصلہ وضاحت جاری کی ہے. اس سے پہلے جب لاسٹ ٹائم یہ ایکٹیویٹی ہو رہی تھی تو اس سے پہلے جو ہے ججز نے جو ہے وہ ایک وضاحت جاری کی تھی جس پہ چیف جسٹس آف پاکستان نے ان سے وضاحت مانگی تھی کہ آپ نے جو بھی اس میں فریق تھے ان کو سنے بغیر آپ نے ایک وضاحت جاری کر دی. گو کہ اس بینچ نے جب تفصیلی فیصلہ جاری کیا تو اس کو وضاحت کو اس کا حصہ بنا دیا تھا، لیکن جو چیف جسٹس آف پاکستان نے اس کی وضاحت مانگی تھی اس کا جواب نہیں دیا تھا. اب ایک دفعہ پھر جس وقت آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہے تو سپریم کورٹ کے 8 ججز کی طرف سے اچانک سے جو ہے وضاحت جاری کر دی گئی. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ دونوں فریق جو ہیں وہ اس چیز پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ اس کے فیصلے پہ امپلیمنٹ ہو. لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو فیصلہ دیا تھا 12 جولائی کا وہ آؤٹ آف دی وے جا کر فیصلہ دیا تھا. تحریک انصاف اس پٹیشن کا حصہ نہیں تھی لیکن ان کو آؤٹ آف دی وے جا کے جو ہے وہ فائدہ پہنچانے کی کوشش کی تھی. لیکن اس کے ساتھ ایک ابہام بھی سپریم کورٹ کے فیصلے میں رہ گیا تھا. انہوں نے 39 جو ارکان تھے ان کو تو پی ٹی آئی میں شامل کرنے کا براہ راست حکم دے دیا تھا اور باقی سے ڈکلیریشن مانگا تھا. جس ابہام کا فائدہ اٹھا کر پارلیمنٹ نے جو ہے وہ دوبارہ قانون سازی کی اور اس کی بنیاد کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو موقع ملا کہ وہ اس فیصلے کو ایک طرف رکھ کے پارلیمنٹ جو سپریم ادارہ ہے، جو آئین ساز ادارہ ہے، جس کی وجہ سے باقی اداروں کو جو ہے وہ پاور ملتی ہے، سپریم کورٹ کے جو ججز جس پاور کو ایکسرسائز کرتے ہیں وہ بھی پارلیمنٹ نے ہی ان کو دی ہے. تو اس کو بنیاد بنا کر اب الیکشن کمیشن فیصلہ جو بھی کرے گا وہ مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ وہ الیکشن ایکٹ کو فوقیت دیتے ہوئے فیصلہ کرے گا. یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے جو آگے جا کے جو بھی نتائج ہو وہ ججز کس طرح سے آگے ریئیکٹ کرتے ہیں. چونکہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، کنٹیمپٹ آف کورٹ کا وہ جو پروسیجر ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر اس طرح سے نہیں ہو سکتا. یہ جس طرح ایک جج کے خلاف جوڈیشل کمیشن میں معاملہ جائے گا الیکشن کمیشن کے خلاف بھی اسی طرح سے معاملہ جا سکتا ہے. لیکن معاملہ اس وقت بڑا کلیئر ہے. اگر مخصوص نشستیں جو ہے وہ بحال کر دی گئیں، انہی جماعتوں کو دے دی گئیں، مسلم لیگ نون، پی ٹی آئی، جے یو آئی کو، تو قومی اسمبلی میں جو معاملہ ہے جو 2/3 والا وہ تک کلیئر ہو جائے گا.